اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا اللهم انی اسألک علما نافعا اللهم انی اسألک علما نافعا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ پیاری طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کو میری آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو طالبات آپ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ کسی بھی زبان کو جاننے سے پہلے یا کسی بھی زبان کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کے ابتدائی قواعد کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم چھوٹی کلاسز میں مختلف قواعد پڑھ چکے ہیں، مثلا اس میں معرفہ، اس میں نکرہ وغیرہ، فعل کی مختلف اقسام پڑھ چکے ہیں، فعل معروف، فعل مجہول وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جملہ اسمیہ کے بارے میں، جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، فعل معروف کے بارے میں، فعل مجہول کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور پھر ہم نے کچھ مرکبات بھی پڑھے ہوئے ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، یہ مرکب ناقص کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب جاری، مرکب ظرفی کے بارے میں ہم چھوٹی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے 8 کلاس میں بھی اس کے بارے میں مفصل پڑھا ہوا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، چونکہ ہم نے حصہ نثر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، حصہ نثر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم حصہ نظم کی طرف آئیں گے۔ تو حصہ نظم کی طرف آنے سے پہلے تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ شاعر نے اپنے کلام کے اندر کون سی خوبی سے کام لیے، شاعر نے اپنے کلام کے اندر کون سی ایسی خوبی استعمال کی ہے جس سے اس کا کلام نکھر گیا ہے، تو جب تک ہم ان کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں شاعری کا لطف نہیں آئے گا۔ تو چلیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شعر پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ہمیں کون کون سی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ہم ایک شعر کو کس طرح حل کریں گے۔ جب ہمارے پاس آئے گی کہ اس شعر کی تشریح کریں تو ہم اس کو کس طرح حل کریں گے کہ وہ دیکھنے والے کے لیے متاثر کن ہوگا، ہماری تشریح جو ہے دیکھنے والے کے لیے بہت متاثر کن ہوگی، اور وہ دیکھے گا کہ واہ جی اس طالب علم کے پاس، اس طالبہ کے پاس، بچے کے پاس کتنا نالج ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ہم ایک شعر کو حل کرنے کے لیے، ایک شعر کی تشریح کرنے کے لیے، ایک شعر کی تشریح کے لیے کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس لکھا ہوا شعر ہوتا ہے کہ جی درج ذیل شعر کی تشریح کریں، پھر ہم جواب کی ہیڈنگ دیں گے۔ جواب کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم لکھیں گے اس شعر کی تشریح کے لیے اس سے پہلے درج ذیل نکات کا جاننا ضروری ہے، یہ شعر کی تشریح کے لیے ہمیں درج ذیل نکات کا جاننا ضروری ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے لکھیں گے حوالہ شاعر، ٹھیک ہے۔ جب یہاں پر ہم حوالہ شاعر لکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم شاعر کا نام نہیں لکھیں گے، کہ حوالہ شاعر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے، کون سی نظم سے لیے، اس نظم کے شاعر کون سے، یہ کون سی غزل کا ہے تو اس غزل کے شاعر کون سے ہیں۔ تو آپ لکھیں گے فلاں یہ شعر، حوالہ شاعر یہ فلاں شاعر کی غزل سے لکھا ہوا شعر ہے، وہ میں آپ کو مزید آگے بتاتی ہوں۔ مثلا یہ آپ کے سامنے ایک شعر ہے، ٹھیک ہے۔ صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنت انسان، صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنت انسان، میں جنت انسان کا پتہ پوچھ رہی ہوں، یہ شعر ہے آپ کے پاس۔ تو اس کا مثلا یہ شعر دیا ہوا آپ کو، تو یہ شعر اوپر لکھا ہوگا، پہلے لکھا ہوگا درج ذیل شعر کی تشریح کریں، نیچے جو شعر لکھا ہوگا پھر اس کے نیچے آپ جواب کی ہیڈنگ دیں گی اور پھر لکھیں گی کہ اس شعر کی تشریح کے لیے درج ذیل نکات کا جاننا ضروری ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، حوالہ شاعر کی آپ نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے فلو چارٹ میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر فلو چارٹ میں حوالہ شاعر کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گی، یہ یوں ہی ہیڈنگ دی ہوئی ہوگی لیکن اس کے سامنے آپ نہیں لکھیں گی، یہاں اس کو نیچے اتاریں گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ حل کرنے لگی ہیں تو آپ کیا کریں گی، نیچے اتاریں گی اور لکھیں گی حوالہ شاعر یا حوالہ شاعرہ۔ اب اس شعر کی شاعرہ جو ہیں وہ ادا جعفری ہیں، میں نے ان کا نام لکھ لیا ہے۔ مثلا کوئی سا بھی شاعر ہوگا اس شعر کا جو اس نظم کا، تو آپ اس کا نام لکھیں گی۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے حوالہ نظم، تو اب حوالہ نظم کی آپ پھر اس کے بعد حوالہ نظم کی ہیڈنگ دیں گی اور آپ کیا کریں گی، نظم کا حوالہ دیں گی کہ یہ غزل ہے جی ادا جعفری کی غزل ہے۔ اگر مثلا برسات کی بہاریں ہیں تو آپ برسات کی بہاریں، طلوع اسلام ہے طلوع اسلام لکھیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز کون سی، تیسری چیز ہوتی ہے لغات، جی اس شعر کے اندر لغات کیا کیا ہیں، چلیں شعر کی طرف آتے ہیں۔
शेर के अंदर कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके हमें, जो नए अल्फाज हैं जिनके हम कोई मानी बनता है तो उसका मानी हमने वाज़े करना है, ठीक है। सदियों, एक लफ्ज़ है ये सदियों। आप फिर आगे जी हवाला नज़म के बाद किसकी हेडिंग देंगी, लुगात की हेडिंग देंगी, फिर लुगात लिखेंगी, सदियों लफ्ज़ लिखेंगी, उसके सामने उसका मानी लिखेंगी, सदियों, सालों, बरसों, ठीक है। फिर उसके बाद आप कौन सा ऐसा लफ्ज़ है, जन्नत इंसान, जन्नत इंसान लिखेंगी, उसकी आगे लुगात लिखेंगी और यानी उसके मानी लिखेंगी, ठीक है। फ़नी मुहासन। फ़नी मुहासन क्या होते हैं बच्चों? फ़न कहते हैं फ़नकारी को, मुहासन कहते हैं खूबियों को। तो अ, शायर ने अपने कलाम के अंदर कौन सी ऐसी फ़नकारी की है कि उसने उसके कलाम को हुस्न दे दिया है? तो ये हम इस पे आज बात करने लगे हैं, लेकिन ये दूसरी तीन चीज़ें भी समझ लें। ये हम फिर इसकी हेडिंग देंगे और आप आगे लिखेंगे कौन सा मुरकब, मुरकब तौसीफ़ी है, मुरकब इज़ाफ़ी है, मुरकब अददी है, या कोई जो आज हम इल्म बदी पढ़ रहे हैं वो उनमें से कुछ है, ठीक है। तो फिर हम 1 2 3 4 5वें नंबर पर क्या करेंगे? मफ़हूम। 5वें नंबर पर क्या करेंगे? मफ़हूम, कि शेर का मफ़हूम क्या बनता है, ठीक है। और 6ठे नंबर पे है तशरीह करेंगी आप उसकी, और 7वें नंबर पर आप हवाले का शेर लिखेंगी, यानी कोई ऐसा शेर लिखेंगी जो उसी से मुताल्लिक़ हो, ठीक है। तो फ़नी मुहासन को सामने रखते हुए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? इल्म बदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इल्म बदी। बदी के लुग़वी मानी है अनोखा और नादर। बदी के लुग़वी मानी क्या है? अनोखा और नादर के। इसकी इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ आते हैं। इल्म बदी से मुराद वो इल्म है जिसके ज़रिए कलाम में लफ्ज़ी और मानवी लिहाज से खूबियाँ और अछूता या नादरपन पैदा किया जा सके। इल्म बदी कौन सा इल्म है जिसके ज़रिए से कलाम के अंदर लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ पैदा की जाएँ, नादरपन, निरालापन पैदा किया जा सके। बल्फाज दीगर, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये कलाम की आराइश और ज़िबाइश है। ये कलाम की क्या है? आराइश और ज़िबाइश है। इससे कलाम खूबसूरत और क्या हो जाता है? मुज़य्यन हो जाता है। फिर हमने बात की कि लफ्ज़ी और मानवी खूबसूरती पैदा होती है, तो सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी के बारे में हम बात करते हैं। सनाए लफ्ज़ी, इससे कलाम में लफ्ज़ी हुस्न पैदा किया जाता है। सनाए मानवी, इससे कलाम में मानवी हुस्न पैदा किया जाता है। फिर इल्म बदी की चीज़ें सन्नतें बयान करते हैं कि इल्म बदी के अंदर कौन सी ऐसी सन्नत, सन्नत किसे कहते हैं बच्चे? सन्नत कहते हैं कारीगरी को। सन्नत किसे कहते हैं? कारीगरी को। तो इल्म बदी की कारीगरियाँ हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते, जितनी हम आज के लेक्चर में पढ़ सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएंगी। हम कोई सी भी सनत पढ़ेंगे तो उसके सबसे पहले हम लुग़वी मानी करेंगे, फिर उसकी हम तारीफ़ करेंगे, फिर हम उसकी नसरी मिसाल पढ़ेंगे, और फिर हम उसकी शेरी मिसाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो तजनीस ताम, तजनीस के मानी है हम जिन्स होना। तजनीस के क्या मानी है बच्चों? हम जिन्स होना, यानी एक जिन्स से ताल्लुक़ रखना, एक कबील से ताल्लुक़ रखना। तो तजनीस ताम, ताम के मानी क्या है? मुकम्मल। ताम के क्या मानी है? मुकम्मल। तो हम जिन्स होना, ताम यानी मुकम्मल तौर पे हम जिन्स होना। तो अब चलें तारीफ़ की तरफ आते हैं। तो कलाम में ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का लाना जो तलफ़्फ़ुज़ में एक दूसरे से मुतशाबे या करीब मुतशाबे हों, लेकिन मानवी लिहाज से मुख्तलिफ हों, तजनीस ताम कहलाते हैं। जो कलाम के अंदर ऐसे अल्फाज लाना जो तलफ़्फ़ुज़ में एक दूसरे के मुतशाबे या करीब मुतशाबे हों, ठीक है, यानी वो लफ्ज़ी एतबार से एक जैसे हों, लेकिन मानवी लिहाज से क्या हों? मुख्तलिफ हों, तजनीस ताम कहलाते हैं। इस सनत के इस्तेमाल से नज़म और नसर में क्या पैदा होती है? खूबसूरती पैदा होती है। चलें नसरी मिसाल की तरफ आते हैं। मैंने बर्तन में पानी डाला। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 में आ रहे हैं, एक ये में है और एक ये है। अब ये में किसका है बच्चों? मुतकल्लम का, यानी बात करने वाले का में है, और ये में जो है ये किसी चीज़ की अंदर की हालत को बताता है। तो अब यहाँ पर मैं ये दोनों बिल्कुल सेम लफ्ज़ लग रहे हैं, हमें बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल करीब हैं, ये हूबहू वही हैं। मैं को सुनने में कोई फ़र्क भी हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम इसे कलाम में इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़र्क महसूस होता है। जैसे मैंने बर्तन में पानी डाला, अब यहाँ पर मैं क्या है? तजनीस ताम है।
میں نے کل شام کو جانا ہے، میں نے کل شام کو جانا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر شام اور شام یہ کیا ہے، تجنیس تام ہے۔ دونوں لفظ کیا ہیں، تجنیس تام ہے۔ کس طرح کہ ایک شام تو وقت کو بتا رہا ہے، دوسرے شام کس کو بتا رہا ہے، جگہ کو بتا رہا ہے۔ تو دونوں بالکل ایک جیسے الفاظ کلام کے اندر لائے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے یہ کیا ہیں، مختلف ہیں۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں، تجنیس تام۔ آئیے شعری مثال کی طرف۔ چمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، چمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، کہ کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ڈالی اور ڈالی کون کون سے الفاظ ایسے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ڈالی اور یہاں بھی ڈالی آ رہا ہے۔ تو دیکھیں چمن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، یہ نگاہ ڈالنا یعنی نظر دوڑانا مطلب ہے۔ اور یہاں پر کہ کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج، تو یہاں پر یہ جو ڈالی ہے تو وہ کون سی ڈالی ہے بچوں، یہ ڈالی شاخ، یہ کون سی ڈالی ہے، شاخ۔ اور یہ نگاہ ڈالنا، نگاہ دوڑانا، ٹھیک ہے، نگاہ اس پر رکھنا۔ اور یہ کون سی ڈالی ہے، یہ ڈالی ہے یعنی شاخ۔ تو یہاں پر ڈالی ڈالی تجنیس تام ہے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ بالکل ایک جیسے الفاظ لگ رہے ہیں، بالکل ایک جیسے، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، پڑھنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، سننے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لکھنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن معنوی فرق ہے، یعنی لفظی فرق تو کوئی نہیں ہے، معنوی فرق ہے۔ تو یہ کیا ہے، تجنیس تام ہے۔ پھر دوسرا شعر ہے اوپر والا، دوسرا شعر جو لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ نہیں ہے ٹھیک، اس کو دیکھ لیں آپ۔ نہیں بلکہ ٹھیک ہے وہ کہ پتے پتے سے پتے والے کا پتہ ملتا ہے، ڈالی ڈالی پہ جو نظر ڈالی تو خدا ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں ڈالی ڈالی پہ جو نظر ڈالی، تو یہاں پر ڈالی ڈالی سے مراد شاہ ہے، اور یہاں پر ڈالی سے مراد نظر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ رائے حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کون سے لفظ ایک جیسے آ رہے ہیں، تو یہ میں تو رائے حضرت میں، ایک تو میں کس کا، متکلم کا ہے، کہ میں جو ہوں، میں جو انسان ہوں، میں رائے حضرت میں اڑ رہا ہوں۔ تو رائے حضرت میں اڑتا ہوں، رائے حضرت میں اڑتا ہوں امیر، یہ پہلا راہ جو ہے، دوسرا راہ متکلم کا ہے، ٹھیک ہے، بات کرنے والے کا دوسرا راہ ہے۔ پہلا راہ کیا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر کی حالت، کسی چیز کے اندر کی ماہیت کو بتا رہا ہے۔ تو یہ دوسرا میں متکلم کا، اور یہ والا میں جو ہے وہ راہ کے اندر، یعنی رائے حضرت میں، رستے کے اندر میں کون اڑتا ہے، میں اڑتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کیا ہے، تجنیس تام ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اوپر والے اشعار میں ڈالی ڈالی، پتا پتا، پتا پتا تو نہیں ہے، میں تجنیس تام ہے، ڈالی ڈالی ہی ہے، دونوں اشعار، اوپر والے دونوں اشعار میں ڈالی ڈالی تجنیس تام ہے، اور نیچے والے شعر میں کون سا ہے، میں تجنیس تام ہے۔ اب آگے دوسری صنعت کی طرف آتے ہیں، صنعت محرف، صنعت محرف، تجنیس محرف، ٹھیک ہے۔ تو محرف کے معنی کیا ہے بچوں، بدلا ہوا۔ محرف کے کیا معنی ہے، بدلا ہوا، لغوی معنی بدلا ہوا، کہ دو الفاظ تحریر میں بالکل یکساں ہوں، تحریر میں بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن حرکات اور سکنات میں یعنی اعراب میں کیا ہو، اعراب میں فرق ہو، تجنیس محرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہلاتا ہے، تجنیس محرف، یعنی حرکات اور سکنات میں فرق ہے تو تجنیس محرف کہلائے گا۔ مثلا کل اس نے کل 4 مضامین لکھے، نثری مثال، کل اس نے کل 4 مضامین لکھے۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کل لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن حرکات اور سکنات یعنی ان پر اعراب کا فرق ہے، اعراب کا کیا ہے، فرق ہے۔ اس پر کل زبر لگی ہوئی ہے اور اس پہ پیش لگی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے معنی کو بالکل بدل دیا کہ کل اس نے کل 4 مضامین لکھے، تو یہ کل اور کل کیا ہے، صنعت تجنیس محرف ہے۔ میں نے پرچہ پر خالی جگہ پر کی۔ تو اب آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر کون سے الفاظ ایک جیسے ہیں جی، پر اور پر، پر اور پر لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے اعراب میں کیا ہے بچوں، فرق ہے۔ یہاں پر کیا ہے، کل اور کل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، تجنیس محرف، یعنی اعراب کے فرق سے معنی میں فرق آ گیا۔ آتے ہیں شعری مثال کی طرف۔ یہ بھی نہ پوچھا کسی سے
یہ بھی نہ پوچھا کسی نے صیاد سے، یہ بھی نہ پوچھا کسی نے صیاد سے، صیاد کسے کہتے ہیں؟ شکاری کو کہتے ہیں۔ کون رہا کون رہا ہو گیا، یعنی کون بچ گیا اور کون کون قید کے اندر بچ گیا ہے، قید کے اندر ہے، اور کون قید سے رہا ہو گیا ہے۔ تو کون رہا، رہا کا معنی رہنا، اور کون رہا یعنی قید سے آزاد ہونا ہو گیا۔ دوسرے شعر کی یہ طرف آتے ہیں، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، اب گھر میں گر جاؤں گا، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ گھر اور گر، گھر اور گر آپ کے پاس کیا ہیں؟ تجنیس محرف ہیں، کہ لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن اعراب میں کیا آ رہا ہے بچوں؟ فرق۔ یہاں پر گھر اور یہاں پر گر، یہ گھر رہنے کی جگہ اور گر گہراؤ، کسی چیز کا گہراؤ ہو جانا، کہ میں صحرا کے اندر جو ہے تو کیا ہو جاؤں گا، صحرا میرے ارد گرد گھیرا لے لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر گر اور گر کیا ہیں؟ محرف ہیں، تجنیس محرف ہیں۔ اس سے اگلی صنعت کی طرف آتے ہیں، صنعت حسن تعلیل، صنعت حسن تعلیل۔ بچے صنعت کے معنی کیا ہے؟ کاریگری، حسن کے معنی کیا ہے؟ خوبصورتی، اور تعلیل کے معنی ہے، تعلیل علت سے لیا گیا، علت کے معنی ہے وجہ، ٹھیک ہے، وجہ بیان کرنا، علت بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو آگے اس کے لغوی معنی، یعنی وجہ بیان کرنا یا علت بیان کرنا۔ آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف، دوسرے سٹیپ کی طرف۔ پہلا سٹیپ ہمارے پاس لغوی معنی، دوسرا تعریف، تیسرا نثری مثال، اور چوتھا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بچوں؟ شعری مثال۔ تو تعلیل کے معنی ہے وجہ بیان کرنا، کسی چیز کی کوئی ایسی علت بیان کرنا جو دراصل اس کی علت نہ ہو، دراصل اس کی وجہ نہ ہو، لیکن کلام میں اتنی خوبصورتی پیدا ہو کہ بظاہر اس کے بیان کرنے ہی میں لطف آئے، اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو، لیکن شاعر اپنے کلام کے اندر لطف اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس وجہ کو لائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ نثری مثال کی طرف، کہ جب تم شام کو سیر کے لیے نکلتے ہو تو آفتاب شرما کے غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی شخص اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تم جب شام کو سیر کے لیے نکلتے تو آفتاب شرما کے کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے۔ اب بچوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے کی وجہ کوئی اور ہے۔ سورج کیوں غروب ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مقررہ، اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ وہ میرا محبوب اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ جب سیر کو نکلتا ہے تو سورج کیا ہو جاتا ہے؟ شرما کر غروب ہو جاتا ہے۔ اب سورج کے غروب ہونے کی وجہ کوئی اور ہے، لیکن یہاں پر شاعر جو ہے یا لکھنے والا جو ہے وہ اس کی وجہ کوئی اور بتا رہا ہے، وہ وجہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ شرما کر کیا ہوا ہے؟ غروب ہوئے، یعنی وجہ کوئی اور ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شرما کر کیا ہوا ہے؟ غروب ہوئے۔ شعری مثال کی طرف آتے ہیں، کہ برابری کا تیری جو گل نے خیال کیا، برابری کا تیری جو گل نے خیال کیا، مار تمانچے صبا نے منہ اس کا لال کیا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پھول کیسا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے۔ پھول کیسا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے، اور اس کے سرخ ہونے کی وجہ کوئی اور ہے، کیوں وہ سرخ ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ پھول کو اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز تھا، وہ کہتا تھا میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، تو اس نے جیسے ہی خوبصورتی کا دعویٰ کیا تو ہوا سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، ہوا نے کیا کیا کہ اس کے منہ پر تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے اس کا منہ کیا ہو گیا ہے؟ سرخ ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ اس کے پھول کے سرخ ہونے کی وجہ کوئی اور ہے، لیکن شاعر یہاں پر کوئی اور بتا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنی صنعتیں کافی ہیں، تو دیکھتے ہیں ہم نے کون کون سی صنعتیں پڑھی ہیں، ذرا ان کو پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے بچوں سب سے پہلے علم بدیع کی تعریف پڑھی، اس کے لغوی معنی پڑھے، اور پھر اس کے اصطلاحی کے علم بدیع سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کلام میں لفظی اور معنوی خوبیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ پھر ہم نے ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی پڑھا۔ ثنائے لفظی یعنی لفظی خوبی پیدا کرنا، اور ثنائے معنوی یعنی معنوی خوبی پیدا کرنا۔ پھر ہم نے اس کی کچھ صنعتوں کے بارے میں پڑھا، اختتام کے بارے میں پڑھا کہ کلام میں ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ لانا جو تلفظ میں ایک دوسرے کے جیسے ہوں لیکن معنوی لحاظ سے کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ پھر ہم نے اس کی نثری مثال پڑھی، اور پھر ہم نے اس کی شعری مثال پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد تجنیس تام کے بعد تجنیس محرف کو پڑھا، کہ تجنیس محرف کسے کہ الفاظ بالکل یکساں ہوں لیکن معنی تو مختلف ہوگا، لیکن معنی کس طرح مختلف ہوگا؟ حرکات اور سکنات اس کی کیا ہوں گی؟ مختلف ہوں گی۔ جیسے کل اس نے کل 4 مضامین لکھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے بچوں
सनत हुस्न तालील को पढ़ा है कि किसी चीज़ की कोई ऐसी वजह बयान करना जो असल में उसकी वजह ना हो, लेकिन कलाम के अंदर क्या पैदा करे, खूबसूरती पैदा करे। फिर हमने उसकी नसरी और शेरी मिसालें पढ़ी। आपका घर के काम की तरफ आते हैं। आपका घर का काम ये है कि इल्म बदी की जो आगे हम किस में पढ़ रहे हैं, सनत हुस्न तालील पढ़ा, तो सनत तजनीस ताम और सनत तजनीस मुहर्रफ की तारीफ़ लिखनी है। जिस तरीके से मैंने करवाई उसी तरीके से आपने लिखनी है। और मिसालें नसरी भी एक एक मिसाल लिखनी है और शेरी भी एक एक मिसाल दोनों की लिखनी है। और एक सफ़े से अगरचे आपका काम 2 सफ़ात पे चला जाए, लेकिन तस्वीर इस तरह लेनी है कि दोनों सफ़ात की आमने सामने तस्वीर आए और एक ही तस्वीर हो। और अपना काम आपने क्या करना है, जमा करवाना है गूगल क्लासरूम में। अगर आपको जमा कराने में कोई मसला हो तो फिर तब भी आपने काम करना ज़रूर है, अपना काम छोड़ना नहीं है। तो कुछ दिनों में हम जो है कॉलेज में मंगवा के फिर आपका काम चेक करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।